مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، اللہ اس مقام پہ پہنچا دینا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس نے میرے لیے ساری دنیا کو ناراض کیا، میری محبت میں میرے پیار میں ساری دنیا کو ناراض کیا، لیکن مجھے نہیں چھوڑا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنے پیار اور اپنی عبادت کے راستے پر استقامت کا سبق دیا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، استقامت کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس بلندی کے مقام پہ پہنچایا کہ جہاں عقل انسانی بھی نہیں پہنچ پائی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی لائے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہاں جمع کر رکھا ہے۔ ہم سے جو لوگ پوچھا کرتے تھے کبھی کبھی اعتراض کے لہجے میں، تنقید کے لہجے میں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جسد عنصری کے ساتھ نہ کوئی پلین، نہ کوئی سیارہ، نہ کوئی ڈسکوری، نہ کوئی اپولو، کیسے گئے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ انبلیویبل باتیں منواتے ہو۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہی کو یہ استعداد دے دی، یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ انہوں نے اہل و فلاد کا ایک ڈھانچہ بنایا، اس میں انسان کو بٹھایا، بھیجا، پھر خود دعویٰ کیا وہ چاند پہ پہنچ گیا۔ ان کے سوال کا جواب ہماری زبان سے نہیں، انہی کی زبان سے، جواب المغالطۃ فی المغالطۃ موجود، جو ہم سے پوچھا کرتے تھے انہی کی زبان سے جواب مل گیا۔ تم نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر بھیج سکتے ہو تو خالق کائنات اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ نہیں بلا سکتا؟ اگر تم جیسے ضعیفوں کو یہ صلاحیت اور اتنی قوت ہے، تم بندے ہو نا، تو سارے بندے ضعیف ہیں، سارے بندے ضعیف ہیں، کھانے کو نہ ملے تو بھوک سے مرتے ہیں، وہی کھانا جا کے اسٹامک میں پرابلم بن جائے تو پین سے مرتے ہیں۔ کیا حال ہے اس کا؟ انسان کا کیا حال ہے؟ ایک بادشاہ صاحب ایک شکار کے دوران درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے فقیر کے پاس گیا، کہنے لگا پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ گے؟ فقیر نے غور سے دیکھا، پانی کا مشکیزہ لٹک رہا تھا، اتارا، پیالے میں پانی ڈالا، پیش کیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، کیا چاہتے ہو، کیا دے دوں؟ فقیر نے کہا مچھر بہت تنگ کرتے ہیں، مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں، تو بادشاہ انہیں روک دے، مجھے تنگ نہ کیا کرے۔ بادشاہ صاحب کہنے لگے مچھر اور مکھی پر تو میرا آرڈر نہیں چلتا۔ وہ درویش کہنے لگا جب مچھر اور مکھی پر تیرا آرڈر نہیں چلتا تو تیری بادشاہی کو میں کیا کروں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ اپنے بارے میں خوش فہم تھے، ہاں جی، اور کانفیڈنس ہو گئے تھے، اور کانفیڈنس۔ دیکھو اللہ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہیں، بالاقساط ہوتی ہیں، چھوٹی سی تنبیہ آئی، قرآن پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ تم میزائلوں کے بغیر نکمے ہو، تم بم کے بغیر خود کو ناکارہ سمجھتے ہو، لیکن اللہ جب چاہے ہواؤں سے کام لیتا ہے، بادلوں سے کام لیتا ہے، مچھروں سے کام لیتا ہے، چیونٹیوں سے کام لیتا ہے۔ نمرود کو بہت غرور تھا، وہ انا ولا غیری کا دعویٰ کرتا تھا، میں سب کچھ ہوں، کون مجھے مسخر کرے گا، کون مجھے ناکام بنائے گا؟ اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا، گھس گیا وہ نمرود کے کان میں گھس گیا، وہ بھی لنگڑا، کامل بھی نہیں تھا، نارمل بھی نہیں، اب نارمل مچھر گھس گیا کان میں، اس نے جا کے اپنی کاروائی شروع کی، ایکشن شروع کیا، درد شروع ہوا، خارش شروع ہوئی،
اپنے درباریوں سے کہنے لگا ذرا جوتے مارو مجھے. وہ جوتے مارتے تھے اسے سکون ملتا تھا. کہا اور مارو. وہ اور مارتے تھے اسے سکون ملتا تھا. اور اسی میں طبیعت صاف ہو گئی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پانی نہ ملے تو پیاس سے مرتا ہے انسان. وہی پانی جب اللہ چاہتا ہے تو پھر دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے. قوم نوح کا دعویٰ یہ تھا, خوش فہمی یہ تھی, پراؤڈنس یہ تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پانی آیا, پانی, اور پانی نے پوری قوم کی طبیعت صاف کر دی. پوری قوم کی طبیعت صاف کر دی. اب حشر تک یہ زمانہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا زمانہ ہے. حشر تک اب کوئی اجتماعی ہلاکت تو نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ دعائیں پوری انسانیت کا پہرا دے رہی ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ دعائیں, آنسوؤں سے بھری ہوئی دعائیں پوری انسانیت کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں, شفقت کا پہرا دے رہی ہیں. کوئی اجتماعی ہلاکت تو نہیں آئے گی, لیکن چھوٹی چھوٹی تنبیہات تو اللہ کی طرف سے ہوتی رہے گی کہ تم ناقص ہو, تم فانی ہو, میں ہی کامل ہوں, میں ہی باقی ہوں. تم ضعیف ہو, میں ہی قوی ہوں. یا ایھا الناس, یا ایھا المسلمون نہیں, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو, چاہے جھونپڑوں میں رہتے ہو یا بینگلوز میں رہتے ہو, تم سب میرے در کے فقیر ہو. تمہاری پہچان ہی یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو, اور میری شان یہ ہے کہ میں تمہارا دامن بھرتا ہوں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور غنی و حمید کون ہے؟ صرف اللہ ہے. غنی و حمید کون ہے؟ صرف اللہ ہے. پوری انسانیت اللہ کے در کی سوالی ہے. پوری انسانیت اللہ کے در پہ مانگنے والی ہے. وہ جب چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے خیر کے فیصلے فرماتا ہے. توحید-سنت.com. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کو لے گئے. وہاں پر تمام انبیاء موجود ہیں. بتایا گیا کہ اب تمہارا امام آ رہا ہے, اب تمہارا امام آ رہا ہے. سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کر وہ کہتے تھے. سنا مجدہ جو آدم نے, ابراہیم کی نظریں بھی اٹھتی ہیں اپنے بیٹے کے استقبال میں. کلیم اللہ کی نظریں بھی اٹھتی ہیں اپنے بھائی کے استقبال میں. یوسف کی نظریں بھی اٹھتی ہیں اپنے بھائی کے استقبال میں. یوسف کے حسن کا شہرہ بھی پوری دنیا میں تھا, لیکن آج وہ آیا ہے جس میں کئی یوسف سمائے ہوئے ہیں. مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, زلیخا کا بھی یوسف تھا اور میرا بھی یوسف. زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ دی, ایمان نہیں لائیں. زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹی, ایمان نہیں لائیں. اور میرے یوسف کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. آنچے خوباں ہمدارم تو تنہا داری. سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کر وہ کہتے تھے, میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسولوں نے رحمت عالم کی اقتدا میں اللہ کے حضور سر جھکایا. آج خلیل اللہ بھی مقتدی، کلیم اللہ بھی مقتدی، مسیح اللہ بھی مقتدی، ذبیح اللہ بھی مقتدی، صفی اللہ بھی مقتدی. سارے انبیاء اور رسول مقتدی ہیں اور رحمت للعالمین امام بنے. یہاں سے پھر عالم بالا کا سفر شروع ہوا. عالم بالا کا سفر شروع ہوا. عقل یہیں رہ گئی، عشق پرواز کر گیا. عقل فرش پہ رہ گئی، عشق کی پرواز شروع ہوئی. اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گر تم. آسمان کو اپنی بلندیوں پہ ناز، آسمان اپنی بلندیوں پہ ناز کرتا ہے، لیکن معراج مصطفی نے آسمان کو بھی بتا دیا کہ تو اتنا بلند نہیں ہے جتنا انسان بلند ہے. انسان کی بلندی کے سامنے افلاک بھی گرد راہ نظر آتے ہیں. مختصر کرتا ہوں، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا ہے. سوری جو موجود ہے، جتنی بھی زیادتی کرو بس سوری. بات مختصر کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے انوار و تجلیات کے ماحول میں لے جائے گئے، پہنچائے گئے. سدرت المنتہا پہ نوریوں کے رئیس نے خود کو روک لیا اور اس نے بھی کہا سوری میں آگے نہیں جا سکتا، سوری. اب آگے جاؤں گا تو میری قوت پرواز سلب ہو جائے گی، قوت پرواز سلب ہو جائے گی. نوریوں کے سردار نے جہاں قدم روکے وہاں انسان کے سردار کی پرواز شروع ہوئی. انسانوں کے سید ولد آدم کی پرواز شروع ہوئی اور دنا فتد اللہ کی منزل سے ہم کنار ہوئے. سورہ النجم میں رب العالمین نے فرمایا ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین. عبد اپنے معبود کے قریب ہوا، ساجد اپنے مسجود کے قریب ہوا، طالب اپنے مطلوب کے قریب ہوا، ساجد اپنے مسجود کے قریب ہوا، عابد اپنے معبود کے قریب ہوا، طالب اپنے مطلوب کے قریب ہوا. دنا فتدلا فکان قاب قوسین. وہ کمان دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ کمان جسے تیر مارے جاتے ہیں. لوگوں کو تو ڈر لگتا ہے، آپ نے تو دیکھی ہوگی. بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کو ہماری داڑھی سے ڈر لگتا ہے. کل میں وینکوور سے اترا تو ایک ٹیم جا رہی تھی، ان کی اتنی داڑھی تھی. میں نے کہا شاید یہ بنیاد پرستی نہیں ہے، یہ سب نارمل ہے. اور ہماری داڑھی کو بڑی غور سے دیکھا جاتا ہے. تو کمان جو ہوتی ہے وہ اس طرح اس کے دو سرے یوں ہوتے ہیں. تو تشبیہ دی آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، یہ تشبیہ ہے. فکان قاب قوسین، اس طرح قرب ہو گیا، اتنا قرب ہو گیا جس طرح کے کمان کے دو سرے ہوتے ہیں. اس پر بھی قرآن کو تسلی نہیں ہوئی. یہ قرب کا استعارہ سامنے رکھ کر بھی قرآن کو تسلی نہیں ہوئی. او ادنا فرمایا، او ادنا. اب او ادنا کے پردے میں کتنا قرب ہے یہ نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے. بس یہاں تک قرآن نے الفاظ سے کام لیا. الفاظ قاب قوسین پہ آ کر ختم ہو گئے. اب قرب کا جو اس کے بعد کا تصور ہے، الفاظ وہاں پر معذرت کر گئے، الفاظ ختم. اور پھر یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے کہ وہ قرب کیا تھا. او ادنا، یہ قرب کا وہ تصور ہے جو جاننے والا جانتا ہے اور بلانے والا جانتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جاتے ہوئے گفٹ دی. میرے دوست آج کل مجھے گفٹ دے رہے ہیں بڑی. کوئی ایک دوست تو پتہ نہیں
وہ لائے ماشاءاللہ مسالے اور اتنی لمبی لمبی لکڑیاں لائے. میں سوچتا رہا دیکھتا رہا کہ یہ تہجد کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے اقبال میاں کیا لائے. تو وہ تو مجھے لکڑیاں نظر آئیں. میں نے کہا یہ لکڑیاں لایا ہے, مجھے کیا سمجھا. بعد میں پھر میں نے پوچھا پایا یہ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ مسالہ ہے منظم, ذرا مہذب کیا گیا اس کو, مسالہ ہے. تو آج کل گفٹ کی بھرمار ہے ماشاءاللہ. جس طرح آپ مجھے گفٹیں دے رہے ہیں محبت میں, اللہ نے اپنے محبوب کو گفٹ عطا فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب, میرے اور آپ کا قرب تو یہاں عرش وری پر تاریخ کا ایک حصہ بن گیا, تاریخ کا ایک حصہ بن گیا اور نقش ہو گیا, قیامت تک نہ مٹنے والا. آپ کی امت کے لیے میں نے یہ گفٹ دیا ہے کہ وہ 50 مرتبہ مجھ سے ملاقات کریں, 50 مرتبہ ملاقات کیا کریں. ان کی نماز کو میں معراج کا ٹائٹل دیتا ہوں, الصلاۃ معراج المومنین. رحمت عالم بڑے خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا کرم فرمایا. تو رحمت عالم نے فرمایا 50 مرتبہ نماز پڑھے گی دن میں میری امت, اور 50 مرتبہ اللہ کی ملاقات کی سعادت ملے گی. تو کلیم اللہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ تو بڑے خوش ہیں, لیکن امتیں کیسی ہوتی ہیں میں بھگت رہا ہوں, میں بھگت چکا ہوں. ذرا نرمی اس سے رعایت طلب کیجیے اللہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی, لیکن ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے یہ بار گراں بن جائے. وہ 50 کے بجائے 5 ہوئی, اور حق تعالی نے فرمایا ما یبدل القول لدی, میری طرف سے بات نہیں بدلی, تیری امت 5 پڑھے گی, میں 50 ہی لکھوں گا. میرے ہاں 50 لکھی جائیں گی ادا کرنے میں, پریکٹیکل فزیکل 5 ادا کریں گے, میرے ہاں 50 لکھی جائیں گی. ماضی میں ایک مرحلے پر وہ ہمارے ہاں ایک گزرے ہیں صاحب ذوالفقار بھٹو صاحب, ان سے مذاکرات ہو رہے تھے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ. تو مذاکرات کے دوران ایک دن وہ بڑا بیچارہ کنفیوز تھا کہ میں ان کو مطمئن کیسے کروں, اس لیے کہ ان کا استدلال اتنا قوی تھا کہ وہ جواب نہیں دے پا رہا. ایک دن کہنے لگا مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ یہ نمازیں پہلے 50 تھیں پھر 5 ہو گئی, یہ کیا کہانی ہے. سر نے فرمایا بس یہی کہانی ہے, پہلے 50 کا حکم ہوا پھر امت کو 5 کے لیے کہا گیا. کہنے لگا 50 ہی رہتی ہیں کیوں 5 ہو گئی. اس نے فرمایا تم 5 نہیں پڑھتے ہو 50 کی تمنا کیسے کرتے ہو, تم نے کبھی 5 پڑھی ہے. کہتے نہیں ہمارے لیے نہیں آپ کے لیے, آپ صبح سے شام تک 50 نمازوں میں لگے رہے تھے, ہم آرام سے کام کرتے, ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں. ہر حال نماز اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے, ملاقات کا ایک انداز ہے. یہ صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے دوستو, یہ پیار کا عمل ہے, پیار کا عمل ہے, اللہ سے ملاقات. اس لیے بخاری شریف کی جو شروعات کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین نے آ کے پوچھا مل احسان, اللہ کے رسول احسان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور سجدے کر رہے ہو. اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, لیکن اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ مقام بھی نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. وہ جو پہلا مقام ہے وہ صرف انبیاء اور رسول کو ملتا ہے, صرف انبیاء اور رسول کو ملتا ہے. انبیاء اور رسول کے بعد پھر اللہ کے بندوں میں سے جو اولیاء اللہ ہیں, اتقیاء ہیں, اصفیاء ہیں, ابرار و اخیار ہیں, ان میں سے اللہ جس کو یہ مقام عطا فرمائے کہ وہ یہ سوچ کر نماز پڑھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم نے کہاں یہ سوچا, ہم تو نمازیں بھی نفسانیت میں پڑھتے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اب روزے آ رہے ہیں, رمضان شریف آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. رمضان شریف آتا ہے آپ کے جسم سے زکوٰۃ لینے کے لیے, رمضان شریف آتا ہے آپ کی روح کو قوی اور جسم کو کمزور کرنے کے لیے. ہم ایسے سیلفش ہیں کہ ہم رمضان میں بھی اپنے باڈی بناتے, باڈی بلڈنگ ہوتی ہے. عید کے روز اپنا ویٹ دیکھیے گا انشاءاللہ 3-4 کلو بڑھ چکا ہوگا. تو رمضان شریف کے ساتھ بھی ہمارا یہ سلوک ہو گیا. افطاری لا الہ الا اللہ, افطاری اتنی بھرپور,
کہ سحری تک کچھ کھانے کی گنجائش نہیں، اور سحری پھر اتنی بھرپور کہ شام تک کچھ منہ میں رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تو یہ سب روحانی باتیں ہیں بھائی۔ اللہ آپ کو من کا نمازی بنائے، اور مسجدیں اسی کی عبادت کا مرکز ہے۔ ان المساجد للہ، ان الجامع ابو بکر صدیق والو یاد رکھو، ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بندوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہاں آ کر کوئی چودھری نہ بنے، کوئی پٹیل نہ بنے، کوئی خان نہ بنے، کوئی سید نہ بنے۔ یہاں اسی کو عزت ملے گی جو مٹ جائے گا، یہاں آ کر جو خود کو مٹائے گا اللہ اسی کو بلند کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس کا وعدہ ہے جو خود کو مٹائے گا، میرے گھر میں آ کر عاجزی اختیار کرے گا، میں اسے بلندی عطا فرماؤں گا۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، قرآن کریم کا مرکزی مضمون کیا ہے بھائی؟ اللہ کی توحید۔ قرآن کریم کا مرکزی مین سبجیکٹ اللہ کی توحید۔ الحمد للہ، للہ سے شروع ہوگا، اور اعوذ برب الناس، للہ سے رب الناس تک پورا قرآن اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اب میں نے بہت وقت لے لیا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم کل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تھونکلف میں، دارالسلام میں، بعد مغرب کا۔ میری طرف سے کچھ مدینہ مسجد میں اعلان بھی ہو گیا تھا، اور ان دوستوں کو میں نے کہہ بھی دیا چکا ہے۔ یہاں کے دوستوں نے مجھے پابند نہیں کیا تھا آج کی رات کے لیے، یہ تو بعد میں ان کو غالباً یاد آیا کہ بھئی یہ معراج کی شب ہے، اور جامع مسجد ابو بکر صدیق کے لیے یہ ملاقات بہت ہی مناسب رہے گی، تو انہوں نے اس کو پسند کیا، اور بس ٹھیک ہے، آج یہاں ملاقات ہوگی، کل انشاءاللہ ہم تھان کلف میں بعد مغرب مل بیٹھیں گے دارالسلام میں، اور اس سلسلے کو ہم کل مکمل کریں گے۔ جامع مسجد ابو بکر صدیق، مجھے نہیں معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میری مسنون زندگی تو پوری ہو گئی، اب بونس میں زندگی گزار رہا ہوں۔ مسنون زندگی تو 63 ایئرز ہے نا جی، تو میں اب 65ویں سال میں جا رہا ہوں۔ 65 اپریل سے میرا 65واں سال شروع ہو گیا، تو نہ معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں، نہ معلوم کب بیماریوں میں بھی گھرا ہوا ہوں، پورے دن میں کچھ 20 22 25 گولیاں لیتا ہوں۔ تو آپ دعا فرمایا کریں بس زندگی کا آخری سانس بھی اس کے دین کی دعوت میں قبول ہو جائے۔ پوری زندگی تقریباً 8.5 ملین مائلز میرے تبلیغ کا سفر ہو چکا، 8.5 ملین یعنی 85 لاکھ میل، کلومیٹر نہیں۔ میں بتاتا گیا، ایک عزیز کمپیوٹر میں اسے ڈالتا گیا تو یہ نتیجہ نکلا۔ 100 سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا ہوں، پورے قرائے ارض کو دیکھے بیٹھا ہوں الحمدللہ تعالی۔ دنیا میں جہاں گیا ہوں، کسی کونے پہ بھی گیا ہوں، مجھے اس کا حسن ہر جگہ جھلکتا ہوا چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس کے حسن و جمال کے نظارے مجھے پوری دنیا میں نظر آئے، چاہے وہ وائٹ سکن والے تھے یا بلیک سکن والے تھے یا براؤن سکن والے تھے، اس کی مخلوق چاہے کسی رنگ میں تھی، لیکن اس کے پیار کا ہر جگہ رنگ ایک ہی نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ حضرات کو قبول فرمائے، آپ کو یہ عزت عطا فرمائے کہ میری توقعات سے بھی جلدی یہ مرکز کمپلیٹ ہو جائے۔ وہاں ایک جزیرہ ہے فرانس کا، ریونین، غالباً وہ بھی سن 1983 تھا، 1983 تھا۔
کہ ہم نے سینٹ جوزف میں ایک مسجد کا فاؤنڈیشن کیا. پہاڑ کو کاٹنا تھا، اس کے نیچے پارکنگ بنانا تھی، اس کے اوپر مسجد بنانا تھی. تو بظاہر وہ بڑا مطلب کنجسٹڈ پروجیکٹ تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ کئی سال لگیں گے. وہاں ہمارے ایک محترم دوست تھے جو دارالعلوم فلاح دارین کے خادم تھے، ترکیشور گجرات میں سورت کے پاس. حاجی یوسف راوت اللہ تعالی ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. لاسٹ ایئر جون میں وہ دنیا چھوڑ گئے. تو وہ بھی اور کچھ اور دوست بھی، انہوں نے کسی نے اس کے تعمیر کی ذمہ داری لے لی، کسی نے پارکنگ کی ذمہ داری لے لی، کسی نے فنیشنگ کے ضروریات کی ذمہ داری لے لی. بس اسی طرح 3-4 اللہ کے بندوں نے ذمہ داری پوری لے لی. صرف 11 مہینے گزرے کہ مجھے کال آ گئی، الحمدللہ مسجد کمپلیٹ ہوگی، اوپننگ کے لیے آئی ہے. جہاں میں سوچ رہا تھا کہ سال لگیں گے، وہ چند مہینوں میں اللہ نے اسے کمپلیٹ کر دیا. تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی عرض کیا ہے کہ بیفور ماہ رمضان آپ اس کی تعمیر شروع فرما دیں. اب آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی. اور آپ سب حضرات اسی اخلاص اور محبت کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ بھی لیں، دعا بھی کریں، خوش بھی ہوں کہ جیسے یہ سب آپ کی چاہت کے مطابق کام ہو رہا ہے، آپ کی تمناؤں کے مطابق کام ہو رہا ہے. یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. اس کی رضا کے لیے ہم سب یہ کر رہے ہیں، اور ہماری جو کمنگ جنریشن ہے ان کے فکر و نظر کی تعمیر کا مرکز بنے گا، انسانیت کی فلاح و بہبود کا مرکز بنے گا. انشاءاللہ یہاں سے محبتیں تقسیم ہوں گی، یہاں سے عزتیں تقسیم ہوں گی، یہاں سے دلجوئی ہوا کرے گی، دل شکنی نہیں ہوا کرے گی انشاءاللہ العزیز. میں دعا کرتا ہوں رمضان سے پہلے اس کی تعمیر شروع ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے اس کے کرم کے نظارے کس طرح اس کا کرم آتا ہے، موسلا دھار اس کا کرم آئے گا انشاءاللہ العزیز. تو ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه منه. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. یا اللہ امت مسلمہ پر کرم فرما، پوری انسانیت پر کرم فرما. مجھے افسوس ہے امریکہ میں جو حادثہ ہوا اور اس میں انسانوں پر جو وقت آیا ہے، انسانی نقطہ نظر سے میں دل کی گہرائیوں سے اس پر اظہار افسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اپنی حفاظت میں رکھے. جہاں کہیں انسانیت پر کوئی ٹریجڈی، کوئی المیہ آتا ہے، ہمیں چوٹ لگتی ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، اور ہم پوری انسانیت کی فلاح اور اس کی خیر کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، فرزندان اسلام کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین اپنے لطف و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی میں یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کی عزت عطا فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرما دے. میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یا اللہ اپنے ماضی سے عملی نسبت عطا فرما دے. ان کی آبروؤں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں خیر کا ذوق عطا فرما. ان کے زیر سایہ پڑنے والی نئی نسل کو اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے موجب خیر و برکت فرما.
آپ تمام دوستوں نے جس عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی اس ملاقات میں بھی آپ جس انہماک سے تشریف لائے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل کی ملاقات میں بھی آپ کو میں دیکھوں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔